السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میری عید مبارک کر دے۔ ناول کی رائٹر ہیں افشا افریدی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ فوز ایک منٹ رکو، بابی کی آواز نے سیڑھیوں کی طرف اس کے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ حسب معمول وہ تیار ہو کر اسٹیٹ ایجنسی جانے کے لیے نکل رہا تھا کہ بابی نے اسے روک لیا۔ فوز پلیز یہ کرایہ ذرا حرین کو پکڑا جاؤ، وہ بھی آفس کے لیے نکلنے لگی ہوگی۔ شگفتہ بابی افتاں خیزاں لفافے میں پیسے ڈال کر اس کے پاس آئیں تو اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ نے ابھی تک کرایہ نہیں دیا بھابی، حالانکہ بھائی اور میں نے وقت پر پیسے دے دیے تھے آپ کو۔ بس کیا کروں فوز، کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہی رہتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے ابھی 10 دن پہلے میٹھی عید گزری ہے۔ کمیٹی والی عورتوں نے وقت پر پیسے نہیں بھیجے تو مجبوراً مجھے کرایے کے پیسے ڈال کر سامنے والی خالہ کی کمیٹی پوری کرنا پڑی۔ اب آہستہ آہستہ پیسے آئے ہیں تو کرایہ جمع ہے۔ بھابی کے اپنے مسائل تھے، اس نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ مگر یہ بہت غلط بات ہے بھابی، صفیہ خالہ نے مہینے کی 3 تاریخ طے کر رکھی ہے کرائے کی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جانتی تو ہیں ان کے گھر کے حالات۔ آج 12 تاریخ ہو گئی ہے۔ صحیح کہتے ہو بھائی، مگر اب تو تاخیر ہو گئی ہے۔ بھابی شرمندہ تھی۔ تو اب آپ یہ پیسے مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ خود جا کر دے آئیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ حرین کے سامنے شرمندہ ہونے کا اس کا قطعاً دل نہیں تھا۔ پلیز فوز اس بار تم دے آؤ، اچھے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو حرین تم سے کچھ نہیں کہے گی، تم باہر کے باہر ہی لفافہ دے آنا اسے۔ اگر میں گئی تو صفیہ خالہ خوب سنائیں گی مجھے، بھابی نے لجاجت سے کہا۔ دیکھو پلیز انکار مت کرنا، اگلی بار دیر نہیں کروں گی میں۔ دیکھو پلیز انکار مت کرو، اگلی بار دیر نہیں کروں گی میں۔ شگفتہ بھابی کی التجا پر اسے بادل نخواستہ لفافہ لینا ہی پڑا۔ وہ جانتا تھا صفیہ بیگم، جنہیں محلے کے اکثر لوگوں کی طرح وہ سبھی خالہ کہا کرتے تھے، کیسی صاف گو عورت تھی۔ کچھ گھر کے حالات نے بھی اسے تلخ بنا دیا تھا۔ حرین کی تنخواہ اور اوپری منزل کے کرائے سے وہ گھر بخوبی چلا رہی تھی، مگر روز بروز بڑھتی مہنگائی نے اب سفید پوشی کا بھرم رکھنا دوبر کر دیا تھا۔ کرایہ دیر سے دینے کی صورت میں وہ سخت سزا سنا دیا کرتی تھی، کیونکہ حرین کی تنخواہ 10 تاریخ کو ملتی تھی، جبکہ اسماعیل کے اسکول کی فیس سمیت ان کی دوائیں اور سودا سلف وغیرہ کے لیے پہلی تاریخ کو ہی پیسے چاہیے ہوتے تھے ان کو۔ 200 گز پر بنے اس گھر کی اوپری منزل پر وہ لوگ گزشتہ 10 سال سے کرائے پر رہ رہے تھے۔ چھوٹا گیٹ ان کے استعمال میں تھا، جبکہ بڑے گیٹ اور چھوٹے کے مابین دیوار اٹھوا کر اوپر جانے والی سیڑھیوں والے حصے کو نیچے کے صحن سے الگ کر دیا گیا تھا۔ تاہم سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے صفیہ خالہ کے باورچی خانے اور اس کے برابر والے کمرے کی کھڑکیوں سے آتی آوازیں صاف سنائی دیا کرتی تھیں۔ نیچے کے صحن کے عین اوپر بنی بالکنی سے بھی نیچے کا منظر نظر آتا تھا، جہاں کھڑی بھابی اور امی صفیہ خالہ سے اکثر مذاکرات کرتی نظر آتی تھی۔ فوز کشیدہ تیوروں سمیت نیچے آیا اور بائک گیٹ سے باہر نکال کر حرین کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتے والے دن ہی وہ فوز کو دکھائی دیتی تھی، ورنہ پیر سے جمعہ مانی اور اسماعیل کو اسکول لے جانے کی وجہ سے وہ 15 منٹ پہلے نکل جاتی تھی۔ وہ اس دن کا بڑا بے چینی سے انتظار کرتا تھا، مگر آج بھابی کی وجہ سے اس ملاقات کا رنگ پیشمانی سے پھیکا پڑنے والا تھا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد آسمانی سوٹ پر ہمیشہ کی طرح بڑی سی سیاہ شال اوڑھے وہ باہر نکلی تو اس نے سلام کے بعد کرائے کا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ حرین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت معذرت کہ اس بار کرایہ لیٹ ہو گیا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ پیشمانی سے معمور تھا۔ کوئی بات نہیں، شگفتہ بھابی نے مجھے بتا دیا تھا۔ دھیمی آواز میں رسانیت سے بولتی حرین اس کی شرمندگی کو جذب کر گئی۔ شکریہ، وہ مسکرایا تھا۔ جواب میں حرین سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی لفافہ رکھنے دوبارہ اندر چلی گئی۔ سادہ سے روپ والی حرین ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کے اعصاب کے لیے خوشگواریت کا سبب بنی تھی۔ وہ کسی پارٹی کو فلیٹ دکھانے گیا تھا، واپس آیا تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حرین کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ آپ خود کو دکھی مت کریں اماں، جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ کیسے دکھی نہ کروں میری بچی، تیری شادی کے لیے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا میں نے؟ صفیہ بیگم کی آواز دکھ سے رنج گئی تھی۔ تمہاری چچی نے ذرا احساس نہ کیا یہ سب کہتے ہوئے؟ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے اماں۔ چچی جی نے وہی کہا جو ان کے دل میں تھا، جو عاطف نے ان سے کہا تھا۔ 4 سال سے بات طے تھی تمہاری عاطف سے، خاندان برادری میں سب کو پتہ تھا۔ اس بات کو جانے دے اماں، یوں بھی اب اسماعیل کو میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ آپا اور ابراہیم بھائی کے انتقال نے اس چھوٹے سے بچے کو توڑ دیا تھا، بمشکل آپ اور میں اسے سنبھال پائے ہیں۔ مائی کے لیے میں ہوں نا بیٹا، میں آپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتی اماں، وہ برجستہ بولی تھی۔ اور میں کب تک ہوں؟ میرے بعد کیا ہوگا تم دونوں کا؟ خدا کے واسطے اماں ایسی باتیں مت کیا کریں۔ صفیہ بیگم کی زبان سے نکلا کڑوا سچ اسے بے چین کر گیا۔ میرے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بچے، یہ ایک حقیقت ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن تو تمہیں بیانا ہی ہے نا۔ آخر کب تک تمہیں گھر بٹھا کر رکھوں گی؟ صفیہ بیگم کے اپنے دکھ تھے، جوان بیٹی کی ذمہ داری تھی سر پر۔ جب تک مائی بڑا نہیں ہو جاتا اماں، آپ میری شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔
کیسے چھوڑ دوں میری بچی، تم ماں کا دکھ نہیں سمجھ سکتی۔ مائی صرف میرا بھانجا نہیں ہے ماں، وہ میرے لیے بیٹے کی طرح ہے، وہ مجھ میں آپا کو دیکھتا ہے، کیسے چھوڑ دوں اسے۔ حورین کا لہجہ رسانیت سے بھرپور تھا، نہ جانے وہ واقعی اتنی مطمئن تھی یا ماں کی خاطر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ کیا ہو جاتا جو عاطف مان جاتا، مائی کو قبول کر لیتا تمہارے ساتھ، اس کی سگی چچا زاد بہن کا بیٹا ہے، خون ہے اس کا۔ صفیہ بیگم کو رہ رہ کر تعصب ہو رہا تھا، بہت دکھ سے بولی، ہر انسان کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا اماں، شاید ہم سے ہی غلطی ہوئی، ہمیں ان لوگوں کو آزمانا نہیں چاہیے تھا۔ حورین آہستگی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ جواب میں صفیہ بیگم گہری سانس بھر کر آنکھوں میں آئے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ فوز حیران تھا، ایک وقت میں اتنے سارے انکشافات، اسے قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ حورین کا رشتہ اس کی کزن سے طے ہے۔ گھر میں امی اور بھابھی نے کبھی ذکر نہیں کیا، مگر اب یہ خبر کہ وہ رشتہ ختم کر دیا گیا ہے اسے دل سے خوش کر گئی تھی۔ 3 سال پہلے حورین سے بڑی بہن نورین اور ان کے شوہر کا ٹریفک حادثے میں ہونے والے انتقال نے ان کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ حورین کے والد کے انتقال کے بعد ابراہیم نے داماد نہیں بلکہ ایک بیٹے کی طرح اس گھر کو سنبھالا تھا، اوپر نیچے کے پورشنز الگ کروا کے گھر کرائے پر دیا، جس سے صفیہ بیگم کو ایک معقول رقم ماہانہ ملنے لگی۔ ساتھ ہی حورین کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں بھی بہت تعاون کیا۔ یہ ابراہیم بھائی کی ہمت دلانے کا ہی نتیجہ تھا کہ آج وہ ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے جاب کر رہی تھی۔ فوز کو اندازہ تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی بہت خوددار ہیں۔ ابراہیم اور نورین کے انتقال کے بعد اب 9 سالہ اسماعیل ان کی ذمہ داری تھا، مگر وہ کسی کا احسان لیے بغیر اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہی تھی۔ عاطف نے حورین سے شادی سے انکار کر دیا تھا، وہ حورین کے ساتھ اماں اور اسماعیل کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا، تو دوسری طرف حورین بھی ان دونوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صفیہ بیگم کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ اس کی اکیلے دیکھ بھال کر سکے۔ فوز چاچو رکیں پلیز۔ ابھی اس نے بائیک سٹارٹ کر کے گیئر ڈالا ہی تھا کہ مانی کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ ساتھ والے گیٹ سے نکل کر تیز قدموں سے اس کی طرف چلا آ رہا تھا، ساتھ میں اسماعیل بھی تھا۔ خیریت، کیا کام ہے، کیوں روکا ہے مجھے؟ ان دونوں کے قریب آنے پر فوز نے استفسار کیا تھا، جیسے آج آفس جانے کی جلدی تھی۔ کسی کلائنٹ نے صبح صبح کا ٹائم دے رکھا تھا۔ دونوں بچے بھی یونیفارم میں ملبوس اسکول جانے کو تیار تھے۔ اس کی نظریں سیاہ گیٹ کو چھو کر پلٹ آئیں۔ گوہر مقصود آج غائب تھا۔ فوز چاچو آپ ہمیں اسکول ڈراپ کر دیں پلیز، آج ہمارا فرسٹ پیریڈ میں ٹیسٹ ہے۔ جواباً مانی نے جھٹ سے کام بتایا تھا۔ کیوں، آج تم اپنی حورین آپی کے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ اس نے استجاب سے ایک بار پھر سوال کیا۔ روز حورین ان دونوں کو اپنے ساتھ اسکول لے کر جاتی تھی، جو اس کے آفس کے راستے میں پڑتا تھا۔ نہیں، آج حورین خالہ کو بخار ہے، وہ تو آفس جانا چاہ رہی تھی، مگر نانی جان نے ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے۔ اس کے سوال پر اسماعیل نے اسے حالات حاضرہ سے مطلع کیا تو وہ دل ہی دل میں فکر مند ہونے کے باوجود محض سر ہلا کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ لے تو میں تمہیں جاؤں، مگر تم سوچ لو اسماعیل، پچھلی بار تم ہی ڈر کر اتر گئے تھے بائیک سے۔ سنجیدگی سے اسماعیل کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ پچھلا تجربہ یاد تھا اسے، جب مانی کے بہت اصرار پر اسماعیل اس کے ساتھ بائیک پر بیٹھ گیا تھا۔ آئس کریم کھانے کا لالچ نہ ہوتا تو شاید وہ مانی کی بائیک پر قریبی مارکیٹ جانے پیشکش کو رد کر دیتا، لیکن محرک بہت دلاویز تھا۔ گرمی کے اس موسم میں آئس کریم کا خیال ہی اسے اپنے سارے ڈر بھلا گیا۔ مگر جوں ہی فوز نے ان دونوں کو بٹھا کر بائیک سٹارٹ کی تو وہ بے اختیار آنکھیں بند کر کے خوفزدہ ہو کر چیخنے لگا تھا۔ روکیں بائیک فوز چاچو، روکیں بائیک، میں گر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا۔ اس کی چیخ و پکار اس قدر دل دوز تھی کہ فوز نے سٹپٹا کر بائیک یکدم روک دی تھی، جس پر سے چھلانگ لگا کر اترنے کی کوشش میں اسماعیل سڑک پر گر گیا تھا۔ اچھی خاصی چوٹ لگی تھی اسے۔ اس بار نہیں ڈرے گا چاچو، میں ہوں نا اس کے ساتھ۔ اس کے استفسار پر اسماعیل لب بھینچ کر خاموش ہو گیا تو مانی اسے مسکرا کر ہمت افزائی کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم تو ہرکولس ہونا جیسے۔ اسے اپنے 9 سالہ بھتیجے کی بات پر ہنسی آئی تھی۔ چلو پھر تم بیچ میں بیٹھو اسماعیل، اور مانی تم بھابھی کو بتاؤ کہ آج میرے ساتھ جا رہے ہو تم لوگ، تاکہ دوپہر میں وہ تمہیں اسکول سے پک کریں۔ حورین کی بیماری کی اطلاع بھابھی اور امی تک پہنچانا ضروری تھا۔ اب اس وقت وہ اس کے لیے کچھ اور تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ بھابھی تک بات پہنچا کر اس نے دوا وغیرہ کا انتظام کر دیا تھا۔ اسے علم تھا کہ اب بھابھی خود دیکھ بھال کر لیں گی۔ حورین کی خوددار طبیعت کے باعث وہ سب جانتے تھے کہ وہ کہہ کر کبھی کوئی مدد نہیں لے گی، اس لیے بھابھی اور امی خود ہی احوال پرسی کر لیا کرتی تھی۔ بھابھی کی بھی اس سے خوب بنتی تھی۔ مانی دوڑ کر گھر خبر دے آیا تو اس نے بائیک سٹارٹ کر دی۔ اسماعیل نے اس کی شرٹ کو کس کر پکڑ لیا تھا، جس سے اس کے خوفزدہ ہونے کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے بیک مرر سے دیکھا تو وہ آنکھیں زور سے میچے بیٹھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ عام طور پر بچے تو بائیک کی سواری کو بہت پسند کرتے تھے، مگر یہ اسماعیل کچھ الگ ہی بچہ تھا۔
50 کے زون میں بمشکل 30 کی سپیڈ پر ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ان دونوں کو اسکول پہنچایا تو اسماعیل جٹ سے بائک سے اترا۔ آج زیادہ ڈر تو نہیں لگا پارٹنر؟ اسکول بیگ ہینڈل سے اتار کر ان دونوں کو دیتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا تو اسماعیل نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور بتا رہے تھے۔ تم بائک پر بیٹھنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے استفسار پھسل پڑا تھا۔ میں ڈرتا نہیں، ہاں بس مجھے بائک اچھی نہیں لگتی۔ جواباً 9 سالہ اسماعیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو وہ دلچسپی سے اسے سننے لگا۔ لوگ اس پر سے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، گہری افسردگی سے کہتا وہ بچہ اس کے متبسم لبوں کو سکڑنے پر مجبور کر گیا۔ اسماعیل کا جواب فوز رحمان کو ہلا گیا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اسماعیل کے والدین ایک بائک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے، اسی وجہ سے وہ اس سواری پر بیٹھنے سے ڈرتا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسمبلی لگنے کی اطلاعی گھنٹی ان تینوں کو متوجہ کر گئی۔ تھینک یو چاچو، اللہ حافظ۔ مانی اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بھاگ گیا تو وہ تعصب سے سر جھٹک کر بائک آگے بڑھا لے گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے یہ سوال اسماعیل سے پوچھا ہی کیوں۔ شام کو واپسی پر اسے پتہ چلا کہ بھابی حرین کے گھر جا کر اسے دوا وغیرہ دے آئی تھی جسے شدید بخار نے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کلینک تک جانے کی تو اس کی ہمت نہیں تھی۔ بھابی اس کا حال بتا کر قریبی کلینک سے دوا لے کر آ گئی تھی۔ دوا دینے سے طبیعت ذرا سنبھلی ہے اس کی، مگر ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ وہ کافی دن سے وائرل انفیکشن تھا اسے، مگر جب تک بستر پر پڑ نہیں گئی کام پر جانا نہیں چھوڑا۔ صحت کی طرف سے کس قدر لاپرواہ ہے یہ لڑکی، رات کھانے پر شگفتہ بھابی امی کو بتا رہی تھی۔ صحت اچھی رہی بھی تو کیسے، سارا دن آفس میں سر کھپا کر آتی ہے تو گھر میں ماں اور بھانجے کی خدمتوں میں لگی رہتی ہے، بڑی نیک بچی ہے۔ بھابی کے تبصرے پر امی کی قصیدہ خوانی شروع ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا، دل اس کے لیے پریشان تھا جسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کے گھر کے اوپری پورشن میں رہنے والے کرایہ دار خاندان کا ایک فرد اور بھی ہے جو اس کی فکر میں مبتلا ہے۔ اگلے دن بھی حرین کمزوری کی وجہ سے آفس نہ جا سکی۔ اس کی طبیعت کے بارے میں بھابی اور اسماعیل سے خبر ملنے کے باوجود وہ بے چین تھا۔ تیکھے نقوش والی سادہ سی حرین وقار اس کے دل کے ایوناؤں میں بستی تھی۔ اگلا دن اتوار تھا تو وہ دن بھی انتظار کرتا گیا۔ لگتا تھا کہ حرین واقعی نقاہت محسوس کر رہی تھی جب ہی خلاف معمول کسی کام کے لیے نیچے صحن میں نظر نہیں آئی۔ اس 2 منزلہ گھر کی اوپری منزل سے نیچے کا صحن اوپر بنی بالکنی سے صاف نظر آتا تھا۔ اتوار کا پورا دن حرین نیچے واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی تو کبھی گھر کی صفائی کرتی اور کبھی اپنی اماں کے ساتھ تخت پر رکھی سلائی مشین پر سلائی کرنے میں مدد کرتی۔ اس نے اسے کبھی بھی فارغ بیٹھا نہیں دیکھا تھا۔ اتوار کو چھٹی والے دن وہ دیر سے سو کر جب اٹھتا تو نیچے صحن کے ساتھ بنے کچن سے دوپہر کے کھانے کی خوشبوؤں کے ساتھ ساتھ اسماعیل اور حرین کی باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں اوپر آ رہی ہوتی۔ اسماعیل اس کے سر پر سوال پر سوال کیے جاتا اور وہ کام میں مشغول پرسکون مدھم آواز میں اسے جواب دیے جاتی۔ کبھی کبھی مانی بھی نیچے موجود ہوتا تو وہ دونوں کیاریوں میں لگے پودوں کو پانی دیتی، حرین سے فرمائش کر کے کونے میں لگے جامن کے درخت سے جامن توڑوا کر کھاتے اور ہنستے بولتے رہتے تھے۔ گزرے 3 سالوں سے یہ منظر جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئے تھے کوئی دن ایسا نہیں گیا جب اس نے اس پھرتیلی لڑکی کو کام میں جتے نہ دیکھا ہو، اور نہ جانے کب یوں ہی بے دہانی میں اس کو دیکھتے دیکھتے معاملہ آنکھوں کی حدود سے نکل کر دل تک پہنچ بھی گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ حرین خالہ پلیز مجھے بھی کاؤنٹ کر دیں۔ حرین الماری کا پٹ کھولے اندر سر دیے کھڑی تھی کہ اسماعیل کی آواز پر چونکی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نے گن لیے ہیں، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے الماری بند کر کے مغفل کرتے ہوئے کہا تو اسماعیل منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے جمع ہوئے ہیں۔ ہر پہلی کو اسماعیل یہ سوال ضرور کرتا تھا، کیا کرو گے یہ دیکھ کر؟ میں نے کہا نا کہ کچھ دنوں میں پورے ہو جائیں گے۔ پنجوں کے بل اونچا ہوتے ہوئے حسب معمول چابی الماری کے اوپر رکھے سوٹ کیس کے نیچے چھپاتے ہوئے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ کب ہوں گے؟ اسماعیل نے بےتابی سے سوال کیا تھا۔ ہو جائیں گے جلد ہی، تم یہ سب چھوڑو اور ٹیوشن کے لیے جاؤ، ٹائم ہو گیا ہے، تمہارے فوز انکل تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا دھیان کسی اور طرف لگاتے ہوئے اس نے کہا، مگر اسماعیل بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بھی کاؤنٹ کر دیں، پھر میں جاؤں گا۔ خفگی کے اظہار کے طور پر دونوں بازو سینے پر لپیٹے ہوئے اسماعیل نے نفی میں سر ہلا کر نروٹھے پن سے کہا تو حرین کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیارے مائی، تم ٹیوشن پڑھ کر واپس آ جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کاؤنٹ کر دوں گی، سمجھے؟ اس نے پیار سے پچکارا۔ پکی بات؟ حرین کے وعدے پر اس نے سوال کیا تو حرین نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آج سے پہلے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ اس کا سوال ناراضگی بھرا تھا۔ اسماعیل یکدم ہنس کر نفی میں سر ہلاتا بھاگ کھڑا ہوا۔ اگلے 1 منٹ میں وہ میتھس کی کتاب اٹھائے اوپر دوڑ گیا تھا۔ خیریت؟ آج وقت پر کیسے آ گئے تم اسماعیل؟ ورنہ روز تو 10 آوازیں مانی لگاتا ہے تب کہیں جا کر تم اوپر آتے ہو۔ وہ ابھی شام کی چائے پی رہا تھا کہ اسماعیل کا خلاف معمول وقت
پر آ موجود ہوا تھا۔ وہ مجھے آج ایک بہت ضروری کام کرنا ہے نا، اس لیے۔ اسماعیل نے اس کے سوال پر خوشی خوشی بتایا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا، ایسا بھی کیا ضروری کام ہے؟ ہم بھی تو سنیں۔ چائے کا کپ خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے اس نے دلچسپی کا اظہار کیا تھا، جس پر اسماعیل ایک لمحے کو جیسے سوچ میں پڑ گیا کہ بتائے یا نہ بتائے۔ کوئی بات نہیں، رہنے دو، اگر کسی کا راز ہے تو مت بتاؤ۔ فوز نے اس کے چہرے کو پڑھ کر نرمی سے کہا تو اسماعیل یکدم مسکرا دیا۔ نہیں فوز چاچو، کوئی راز نہیں ہے، بس حورین خالہ کے گلک کے پیسوں کی بات ہے۔ خالہ نے کہا ہے کہ میں آپ سے ٹیوشن پڑھ کر جاؤں گا تو وہ مجھے بھی پیسے گننے دیں گی۔ اسماعیل نے جیسے اسے نگاہوں ہی نگاہوں میں تول کر فیصلہ کیا اور سچ بتا دیا۔ پیسے؟ کون سے پیسے؟ بقرعید کے جانور کے لیے پیسے۔ آپ کو پتہ ہے فوز چاچو، نانی اور حورین خالہ 2 سال سے بکرا خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہی ہیں، مگر ہر سال بکرا اور بھی مہنگا ہو جاتا ہے، مگر اس سال ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس بار میں نے بھی اپنی پاکٹ منی سے پورے 1000 روپے جمع کیے ہیں، مگر ابھی خالہ کو بتایا نہیں ہے۔ جب وہ بکرا خریدنے جائیں گی نا تو میں انہیں سرپرائز دوں گا۔ آواز کو دھیما کرتے ہوئے وہ فوز کے قریب ہو کر بولا تو وہ حیرت سے اس 9 سالہ بچے کے چہرے پر پھیلتے جوش کو دیکھتا رہ گیا۔ پتہ ہے میرے بابا بھی ہر سال عید پر بکرا قربان کیا کرتے تھے، ایک بہت موٹا بکرا، بہت بڑا اور بہت اونچا سا بکرا۔ میں بھی ایسا ہی بکرا لینا چاہتا ہوں۔ اسماعیل کے چہرے پرجوش کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بہت سی یادیں بھی اتر آئی تھیں۔ 3 سال پہلے اسماعیل اپنے والدین کو ایک حادثے میں کھو بیٹھا تھا۔ اس اندوہناک واقعے کے بعد وہ اپنی نانی اور خالہ حورین وقار کے پاس رہنے لگا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت گمسم رہا، بہت روتا، والدین کو یاد کرتا تھا، مگر دھیرے دھیرے نانی اور حورین نے محبت اور نرمی سے اسے سمیٹ لیا، تو دوسری طرف مانی کی دوستی نے اسے نارمل زندگی کی طرف لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدا میں وہ مانی کے ساتھ اوپر آتے ہوئے کتراتا تھا، مانی کو اپنے پاپا کے ساتھ لاڈ کرتا دیکھتا تو گمسم ہو جاتا تھا، مگر وقت بڑا مرہم ہے، رفتہ رفتہ وہ اس منظر کا بھی عادی ہو گیا۔ فوز اس کے چہرے پر محرومی کے تاثرات دیکھتا تو اسے نرمی سے اپنی طرف متوجہ کر لیتا، اور یوں وہ اس سے بھی مانوس ہوتا گیا، یہاں تک کہ مانی کے ساتھ اسے ٹیوشن پڑھنے بھی لگا تھا۔ جانور بڑا ہو یا چھوٹا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسماعیل، اصل بات اس جذبے کی ہے جس سے ہم اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا چاہیے۔ اس نے حلاوت سے اسے سمجھایا۔ نہیں فوز چاچو، مجھے لوگوں کو نہیں دکھانا، مگر میں ایک بڑا سا جانور لوں گا اور اسے اپنے امی بابا کے نام پر قربان کروں گا۔ نانی نے مجھے بتایا ہے کہ پولیس رات پر لوگ اپنی قربانی والے جانور پر سواری کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بابا اور امی بہت تیزی سے جنت میں جائیں۔ اسماعیل کی معصوم آنکھوں میں بہت خوبصورت خواب تھے۔ فوز ایک لمحے کے لیے اس چھوٹے سے بچے کے آگے لاجواب ہو کر رہ گیا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بیٹا۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فوز کچھ سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا کہ اس سال ہم بھی قربانی کا جانور لے سکیں۔ اسماعیل کے معصوم چہرے پر نورانی خواہش کا رنگ تھا جو اسے اور بھی معصوم بنا رہا تھا۔ ہم تو اس بار بھی بیل لیں گے، ہے نا چاچو؟ مانی اس دوران آنکھیں ملتا چلا آیا تھا، اسے اسکول سے آ کر سونے کی عادت تھی۔ فخر اور جوش سے بتاتے ہوئے فوز سے سوال کیا۔ بہرحال اب تم دونوں مجھے وہ ایکسرسائز دکھاؤ جو میں نے کل کرنے کو دی تھی۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا کر دونوں کو پڑھائی کی طرف متوجہ کیا تو وہ اپنی اپنی کاپی کھولنے لگے۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے حورین خالہ؟ اتوار والے دن واشنگ مشین لگانا اس کا معمول تھا، ابھی اس نے کپڑے مشین میں ڈالنا شروع ہی کیے تھے۔ اسماعیل اس کے سر پر آ سوار ہوا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ حورین نے نظر اٹھا کر ہلکی سی مسکراہٹ سمیت سوال کیا۔ مانی بتا رہا تھا کہ جیسا بکرا ہم لینا چاہتے ہیں وہ بہت مہنگا ہے، اگر آپ کی تنخواہ کم ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اسماعیل کے چہرے پر فکر چھائی ہوئی تھی جس نے حورین کی مسکراہٹ کو سمیٹ دیا تھا۔ دیکھو بیٹا مائی، قربانی کرنا صرف اس پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس قربانی کے لیے پیسے ہوں۔ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے پاس کتنا مال ہے اور یہ بھی کہ وہ قربانی کا جانور لے سکتا ہے یا نہیں۔ اسماعیل کو قریب بٹھا کر اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوارا تو وہ افسردگی سے اسے دیکھنے لگا۔ قربانی نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے پسندیدہ کیسے بنیں گے حورین خالہ؟ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے اور بھی بہت سی نیکی کے کام ہیں مائی۔ ذی الحج کے پہلے 9 دن بہت اہمیت والے ہیں، ہم ان دنوں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے۔ انسان یہ کام کر کے بھی اپنے اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ اس نے نرم لہجے میں بے پناہ شفقت سموتے ہوئے کہا تو اسماعیل کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تو کیا ہم اس سال بھی قربانی نہیں کر سکیں گے حورین خالہ؟ اس کے استفسار پر حورین کا دل جیسے کٹنے لگا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، اماں نے آخری کمیٹی اسی لیے لی تھی اور کچھ پیسے ہم نے جمع بھی کیے ہیں، ہاں مگر ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑا نہیں چھوٹا سا بکرا لے سکیں۔ اسماعیل کو مایوس کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے پر امید لہجے میں کہا تو اسماعیل کا چہرہ کھل گیا۔
سچ خالہ، بالکل سچ خالہ کی جان۔ لاڈ سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے وہ ہنس کر بولی تو اسماعیل خوشی خوشی اس کے گلے لگ گیا اور پھر میں مانی کو بتاتا ہوں، یہ کہہ کر گیٹ کھول کر باہر گیا۔ اسماعیل کے جانے کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ سنجیدگی میں ڈل گئی تھی اور یہ سوال اس کے ارد گرد چکرانے لگا تھا کہ وہ اس معصوم کی خواہش کو بھلا کیسے پورا کرے گی جو پولیس رات پر سے اپنے امی ابو کو تیزی سے گزارنے کا متمنی تھا۔ اور پھر کچھ سوچ کر اس کی آنکھوں میں یکدم چمک اتر آئی۔ اس نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ نہیں حورین، یہ میں نہیں کروں گی، وہ پیسے میں نے تیرے زیور کے لیے رکھے ہیں۔ شام کو سب کاموں سے فارغ ہوتے ہوئے اس نے گرم گرم چائے بنائی اور اماں کے پاس تخت پر آ بیٹھی اور ادھر ادھر کی 2-3 باتوں کے بعد اس نے مدعا عرض کر ڈالا تھا۔ اسے قربانی کے جانور کے لیے اماں سے وہ پیسے چاہیے تھے جو وہ ہر سال کمیٹی کھلنے پر جمع کر رہی تھی۔ اس میں کوئی حرج نہیں اماں، ویسے بھی آج کل جو حالات ہیں ان میں سونا خریدتا ہی کون ہے، اور جو نصیب سے خرید بھی لے تو پہن ہی کہاں سکتا ہے، ہر وقت تو ڈکیتی کا ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ ہر صورت ماں کو منانا چاہ رہی تھی، کوئی پہنے یا نہ پہنے دیا ضرور جاتا ہے۔ تمہاری چچی تو ویسے بھی یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ میں نورین کا سیٹ بھی تمہیں دوں گی، وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں اماں؟ آپا کا جو کچھ بھی ہے وہ مائی کا ہے، اور ویسے بھی اب عاطف کا قصہ ختم ہو چکا ہے، بس اب آپ چچی جی کے متعلق نہیں مائی کے لیے سوچیں۔ مائی تو بچہ ہے بیٹا، چند دن روئے گا پھر بھول جائے گا۔ صفیہ بیگم رنجیدگی سے بولی۔ نہیں اماں، اس سال میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی، پلیز اس کوشش میں میری مدد کریں۔ اس نے ماں سے درخواست کی۔ حورین کے لیے بھانجے کی محبت اور اس سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کتنی اہم ہے صفیہ بیگم جانتی تھی، اس لیے بادل نخواستہ مان گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لو اپنی خوشی پوری، مگر بکرا منڈی جائے گا کون؟ شگفتہ بھابی بتا رہی تھی کہ اس ہفتے ان کے دیور جائیں گے بکرا منڈی۔ آپ ان کو اپنا بجٹ بتا دیجیے گا، ان کے بیل کے ساتھ ہی آ جائے گا ہمارا جانور بھی۔ مانی کے ساتھ اسماعیل کو بھی بھیج دیجیے گا، اس کی پسند سے جانور لیا تو اس کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ اس نے مسئلے کا فوری حل پیش کیا تو صفیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عید کے فوراً بعد منگنی کرنے کا ارادہ ہے امی کا، اگلے 1-2 دن میں لڑکی فائنل کر رہی ہیں وہ۔ اب تو تم نیا گھر تلاش کر ہی ڈالو فوز۔ کھانے کے دسترخوان پر شگفتہ بھابی نے ہنستے ہوئے دھماکہ کیا تو وہ نوالہ لیتے لیتے رک گیا۔ تصدیق کے لیے بے اختیار نظریں امی کے متبسم چہرے کی طرف اٹھیں تو وہ متفکر ہو گیا۔ کیا ہوا دیور بھیا؟ شکر کے بجائے فکر، خیر تو ہے؟ شگفتہ بھابی نے شوخی سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو وہ سٹ پٹا گیا۔ آپ کو ایسی بھی کیا جلدی ہے امی؟ اور رہ گیا گھر بدلنے کا معاملہ تو میں فی الحال اس کے حق میں نہیں ہوں، اتنے اچھے علاقے میں اتنا مناسب گھر آسان نہیں ہے ملنا۔ اس نے دونوں ہی باتوں کے لیے فی الفور انکار کیا تو دسترخوان پر موجود عثمان بھائی بھی اسے دیکھنے لگے۔ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا چاچو، یہاں میرا سب سے اچھا دوست اسماعیل رہتا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ مانی نے بھی اس گفتگو میں حصہ لینا ضروری سمجھا تھا، پٹ سے بولا۔ لیجیے یکنا شدھ دو شدھ۔ بھابی فوز کی طرف دیکھ کر شرارت سے ہنس پڑی تھی۔ ویسے فوز میاں، کیا آپ کا بھی کوئی دوست ہے یہاں جسے آپ چھوڑنا نہ چاہتے ہوں؟ شگفتہ بھابی کے انداز میں کچھ ایسی ذومعنویت تھی کہ وہ جھیم سا گیا۔ اس وقت تو بات ہنسی مذاق میں ختم ہو گئی مگر اس کے دل میں فکر جڑ پکڑ گئی تھی۔ امی کئی دنوں سے اس سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی جنہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال رہا تھا۔ دل حورین کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں تھا مگر اس سادہ سی لڑکی کو حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو اس کے نزدیک حورین کی ماسٹرز کی ڈگری ان دونوں کے بیچ میں حائل تھی۔ اس نے BCom کے بعد تعلیم کو خیرآباد کہہ کر عثمان بھائی کے ایک دوست کی اسٹیٹ ایجنسی میں جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں اس کا کما کر بھائی کو سپورٹ کرنا ضروری تھا۔ کچھ اس کا بھی مزید پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر معلوم ہوتا کہ 3 سال بعد حورین گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے لے گی تو شاید وہ بھی MCom کرنے کی ہمت کر لیتا، مگر اب اتنے سال بعد ایک تو پڑھائی دوبارہ شروع کرنا آسان نہیں تھا، دوسرے جاب کے ساتھ پڑھنا اس کے لیے ممکن بھی نہ تھا، اور دوسرے جب اس نے اسے حورین کے خیالات سے آگاہی ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل اور اماں کی وجہ سے شادی کے لیے راضی نہیں، وہ اور بھی مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ راز کیا ہے بھائی؟ مجھے بتا دو، میں تمہارے کام آ سکتی ہوں۔ کھانے کے بعد بھابی چائے کا مگ لیے اوپر چھت پر چلی آئیں جہاں پلنگ پر وہ آڑا ترچا لیٹا اپنی الجھی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا مطلب بھابی، کیا بتا دوں؟ ہاتھوں سے بال سنوارتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ تجاہل عارفانہ سے سوال کیا۔ وہی راز جو تم دل میں لیے گھوم رہے ہو میرے بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ امی تمہاری بات کہیں اور پکی کر دیں اور تم دل محسوس کر رہ جاؤ۔ اللہ نہ کرے بھابی، اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالیں، وہ بے اختیار کہہ اٹھا تو شگفتہ بھابی کھل کر ہنس پڑی جس پر اس نے انہیں شوقی نظروں سے دیکھا تھا۔ تو یہ بات ہے، میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی، مگر یہ بتاؤ کہ امی کو اپنی پسند بتانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس کی نظروں کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ شگفتہ سنجیدگی سے استفسار کرتی اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تو اس نے صاف صاف بات کہہ سنائی۔
تو اپنی حورین بی بی نے راتوں کی نیند اڑائی ہوئی ہے فوز رحمان صاحب کی۔ ہم ناحق کے الیکٹرک کو بددعائیں دیتے رہتے ہیں۔ شگفتہ کے لیے 1 منٹ سے زیادہ سنجیدہ رہنا مشکل تھا۔ ایک بار پھر شرارت سے بولی تو وہ جھیم گیا۔ کم آن بھابی، بس بھی کریں۔ چلو کر دیا بس، اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ پتہ نہیں، حورین کی شرط تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، پھر اس کی اور میری تعلیم کا فرق بھی تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں لگتا امی اسماعیل کی وجہ سے اس رشتے پر راضی ہو سکیں گی۔ اس نے فکر مندی سے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ حالانکہ انہیں راضی ہو جانا چاہیے، اب دیکھو نا کتنا زبردست رشتہ ہے، بائی ون گیٹ ون فری آفر ہے یہ تو۔ بہو کے ساتھ پلا پلایا پوتا بھی مفت میں مل رہا ہے، مزید کیا چاہیے امی کو؟ شگفتہ کی رگ ظرافت ایک بار پھر بھڑکی تو اس نے مایوسی سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کے ساتھ سنجیدہ بات نہیں کی جا سکتی بھابی، آپ پہلے اطمینان سے بیٹھ کر ہنس لیں، مجھے بعد میں بلا لیجیے گا۔ وہ خفگی سے کہتے ہوئے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ شگفتہ نے بمشکل ہنسی کو بریک لگا کر اسے روکا۔ اچھا بابا معاف کر دو اور بیٹھو، امی کو منانے کے لیے ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ اوہ وہ کیا؟ اس نے گہری سانس بھر کر سوال کیا، اور جواب میں جو انہوں نے کہا اس نے اس کے تیور کشیدہ کر دیے۔ یقین مانیے ایسا بالکل نہیں ہے بھابی، میں کسی کی جائیداد پر نظر رکھنے والا بندہ نہیں ہوں۔ 3 سال پہلے جب نورین باجی بھی اس گھر کے وارثوں میں شامل تھی، میں تب بھی حورین کو پسند کرتا تھا۔ میں نے اسے صاحب جائیداد ہونے کی وجہ سے منتخب نہیں کیا، اور نہ ہی یہ سوچ کر اپنانا چاہا ہے کہ اسماعیل کے والدین کا چھوڑا ہوا اثاثہ مجھے ملے گا۔ مجھے صرف اور صرف حورین چاہیے۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ تم ایسا سوچتے ہو فوز؟ مگر اسماعیل کی ذمہ داری لینے کے لیے امی کو کوئی نہ کوئی محرک تو دینا ہی پڑے گا نا بھائی۔ یتیم بچہ اگر صاحب ثروت ہو تو اس کی ذمہ داری لینا آسان ہو جاتا ہے، اور میرے خیال سے اس شرط کی منظوری کی وجہ سے حورین کو بھی تمہاری تعلیمی کمی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ شگفتہ بھابی نے آخری بات سنجیدگی سے کہی تو وہ جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شگفتہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، فوز کی خاموشی سے انہیں اپنی بات کا جواب مل گیا تھا۔ اسے تو بس حورین چاہیے تھی۔ اب امی کو منانے کے لیے خواہ جو بھی راستہ اپنایا جاتا اسے قبول تھا، کیونکہ اس کی اپنی نیت صاف تھی۔ حورین خالہ ادھر آئیں اور دیکھیں تو میں کیا لایا ہوں۔ صفیہ بیگم کے گیٹ کھلتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسماعیل کی خوشی سے معمور آواز اسے بعجلت باہر آنے پر مجبور کر گئی۔ وہ صحن میں آئی تو فوز بھورے رنگ کا ایک مضبوط اور اونچا سا بکرا جامن کے درخت سے باندھ رہا تھا، جبکہ اسماعیل بکرے کے پاس کھڑا اسے مسرور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا بکرا ہے بیٹا، صفیہ بیگم نے توصیحی لہجے میں کہا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ حورین کی طرح صفیہ بیگم کو بھی بکرا دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً اس کی قیمت ان کی دی ہوئی رقم سے زیادہ ہے۔ قربانی کے جانور کی قیمت نہیں، اس کو قربان کرنے کا جذبہ اصل اہمیت رکھتا ہے خالہ۔ مانی اور اسماعیل پرجوش بکرے کے اطراف کھڑے اسے چارہ کھلانے کے منتظر تھے۔ چارہ ان دونوں کے لیے حوالے کرتے ہوئے فوز ہاتھ جھاڑ کر انسانیت سے کہتا ان ماں بیٹی کے سامنے چلا آیا تو حورین لاجواب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر بھی فوز بیٹا کتنے کا ملا؟ صفیہ بیگم نے اسماعیل کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کے دیے ہوئے پیسوں میں بہت برکت رہی خالہ، میرے پرانے واقف کا رخ توسط سے جانور اچھا مل گیا ہے، بلکہ کچھ پیسے کسائی کو دینے کے لیے بھی بچ گئے ہیں۔ جیب میں سے ایک لفافہ برآمد کرتے ہوئے اس نے صفیہ بیگم کی طرف بڑھایا تو وہ حیرت زدہ سی اسے تھام گئیں۔ کل دوپہر تک کا چارہ میں لے آیا ہوں، باقی کل خرید لاؤں گا، بہرحال اب میں چلتا ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اپنی بات مکمل کر کے وہ ان دونوں کے مزید سوال پوچھنے سے پہلے ہی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تو صفیہ بیگم اس کے پیچھے گیٹ تک آئیں۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ صفیہ بیگم کی عمر رسیدہ چہرے پر تشکر لکھا ہوا تھا۔ فوز مسکرا کر سر کو خفیف سی جنبش دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اگلی شام ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو پہلے عشرے کی عبادات نے سب کو مصروف کر لیا۔ اسماعیل دن بھر تو نانی اور خالہ کے ساتھ روزے رکھتا اور شام میں افطار کے بعد فوز اور مانی کے ساتھ بکرے کو ٹہلانے کے لیے نکل جاتا۔ اسماعیل کی بے پناہ خوشی دیکھ کر صفیہ بیگم کو حورین کے زیور نہ لینے کا افسوس بھی جاتا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عثمان بھائی، امی اور شگفتہ بھابی بیل کے بجائے بکرا دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ فوز ہر سال بیل لانا پسند کرتا تھا۔ جانور خریدنے سے لے کر قربان کرنے تک عثمان کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، یہ سارا کام فوز ہی انجام دیتا تھا۔ مگر اس بار اس کی پسندیدہ جانور کے بجائے ایک بکرا ذبح کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ اس بار جانور سے پہلے اپنی پسند کی قربانی دی ہے فوز رحمان، اپنی معمولی سی خواہش کو نظر انداز کر کے ایک معصوم بچے کی خوشی خریدی ہے، سودا برا نہیں۔ ان سب کی حیرانی کے جواب میں وہ دل ہی دل میں خود سے کہہ گیا تھا، بہت بہت عید مبارک ہو حورین۔ دونوں گھروں میں قربانی کے بعد گوشت کی کٹائی اور بانٹنے کے امور نپٹاتے ہی خواتین پکوان پکانے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ان کے گھر کوئی مرد تو تھا نہیں، اس لیے باہر کے سارے کام فوز اور عثمان بھائی نے نپٹائے تھے۔ حورین ابھی کچن سے نکلی ہی تھی کہ شگفتہ بھابی بھنی ہوئی کلیجی کا سالن لیے حاضر تھی۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو بھابی،
اللہ کا کرم کہ اس نے اپنی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ الحمدللہ، بس اب ہم سب سے قبول فرمائے۔ شگفتہ نے صدقے دل سے دعا دی تھی۔ اللہم آمین، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ آپ بیٹھیے، میں اماں کو بلا کر لاتی ہوں، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ارے نہیں، ابھی صفیہ خالہ کو بلانے کی ضرورت نہیں، شام میں میری دونوں نندیں آ رہی ہیں، ان سب کے ساتھ آؤں گی میں، تم ذرا اچھی طرح تیار ہو جانا اور ایک دو مزے مزے کی ڈشیں بھی بنا لینا۔ اسے ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے شگفتہ نے شوخی سے کہا تو وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ بھلا شگفتہ کی نندوں کا اس کے گھر کیا کام؟ اور ہاں، میٹھا بنانے کی ضرورت نہیں، ہم مٹھائی ساتھ ہی لائیں گے۔ ایک آنکھ میچتے ہوئے انہوں نے اسے چھیڑنے والے انداز سے دیکھا تو وہ کچھ سرپرا سی گئی۔ کیا مطلب صفیہ خالہ سے پوچھ لینا، انہیں سب پتہ ہے۔ فکر مت کرو، تمہاری سب شرائط مان لی گئی ہیں، میں تو بس تمہیں فوز کا پیغام دینے آئی ہوں۔ شگفتہ اس کی سرپراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے نہ جانے کیا کہی جا رہی تھی۔ کیسا پیغام؟ وہ بوکھلا گئی۔ فوز نے کہا ہے کہ اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے۔ شگفتہ نے شوخی اور شرارت سے بھرپور لہجے میں شعر پڑھا تو وہ بات سمجھ کر سرخ پڑ گئی۔ ہم لوگ آ رہے ہیں شام کو، بس اب میری دیورانی بننے کے لیے ہاں کہہ کر فوز کے لیے عید مبارک کر دینا۔ اسے چھڑنے والی نظروں سے گدگداتی شگفتہ خوبصورت حکم اس کی سماعتوں کے حوالے کر کے گھر کے باہر قدم بڑھا گئی تو وہ دروازہ بند کرنے کے لیے ان کی تقلید میں گیٹ تک چلی آئی۔ اتفاقیہ باہر نظر پڑی تو لائٹ گرے شلوار سوٹ پر ڈارک گرے کلر کی ویسٹ کوٹ میں ملبوس دوستوں کے ساتھ کھڑا فوز مرکزی نگاہ ہوا۔ وہ بھی اسی جانب متوجہ تھا۔ اس کی بھرپور مسکراہٹ نے حورین کو کچھ اس طرح بوکھلایا کہ اس نے جھٹ سے گیٹ بند کر کے اس پر پیشانی ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ دھڑکن کی لے بدل گئی تھی، جسے محسوس کر کے اس کے لبوں پر بے اختیار ایک طمانینت بھری مسکان بکھر گئی تھی۔ عید واقعی مبارک ہو گئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔